السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلو ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv اور کال کریں تو 021-227-0839. آج سے بہت برس پہلے میں پاکستان سے باہر تھا کسی وجہ سے, تو ایک کتاب کی دکان میں گیا تو وہاں ایک کافی ٹیبل بک تھی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں, اور اس کتاب میں ان کی صرف تصاویر تھیں اور کہیں لکھا تھا کہ ان کے سوٹ جو ہیں کہاں کسی خاص دکان سے آتے ہیں, ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ اس پوری کتاب تھی. اور وہ دیکھ کے مجھے اتنا فخر ہوا کہ بھئی یہ ہماری ایک جو ملک ہے اس کی ایک سیاسی بحث یا وہ سب سے میرا تعلق نہیں, لیکن یہ کہ وہ جو ایک ریپرزنٹیشن تھی اس شخص کا, جو ایک شخصیت تھی وہ بہت پاورفل تھی اور مجھے بڑا فخر ہوا. میں نے کہا دیکھو بھائی یہ ہمارے ملک میں ایسے بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن دیکھ دیکھ کے کسی سے بولنے کا طریقہ, کسی کپڑے پہننے کا طریقہ, کسی کا بات کرنے کا طریقہ. تو ایسی ایک شخصیت جس سے میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ خطرناک سے خطرناک بات کہنا چاہیں اور بڑی سے بڑی بحث میں اپنے آپ کو سنوانا چاہیں تو نہایت دھیمی آواز میں نرم لہجے کے ساتھ بھی بات کہی جا سکتی ہے اور اس میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے. ہم روز ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں جہاں سیاسی بحث ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک آواز کبھی کبھی اس میں ہوتی ہے جو بڑی دھیمی, بڑی نرم ہوتی ہے اور بات ان سب سے زیادہ زوردار ہوتی ہے. ان صاحب کے جو کپڑے ہیں پہننے کا طریقہ میں ان سے بڑا مرعوب ہوں, اور اس حد تک کہ ایک دن وہ انٹرویو دے رہے تھے تو ان کی جو پتلون کا پائچہ ہے وہ تھوڑا سا اونچا تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ یہ جو تمہارا ہیرو ہے نا, یہ دیکھو آج اس کا پائچہ اونچا. میں نے کہا سنو, کتاب میں لکھا ہے غلط ہے, لیکن کیونکہ ان کا ہے تو صحیح ہوگا, یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو لاہور آنا ہوا میرا, تو میں نے کہا کہ میری ان سے کبھی شخصی ملاقات نہیں ہوئی. پلازما پہ اسکرین پہ میں نے ان کو انٹرویو کئی بار کیا, تو میں نے کہا یہ موقع ہے میں جانے نہیں دوں گا. اور ان کو آج کہیں سفر پہ جانا تھا, میں نے بڑی درخواست کی کہ سر آپ نہ جائیں, میں برداشت نہیں کر سکوں گا میں لاہور آؤں اور آپ کا انٹرویو نہ کروں. غلام مصطفیٰ خر صاحب بہت شکریہ, بہت خوشی آپ آئے اور آپ نے جتنی تعریف کر دی میں تو آپ کا شکریہ نہیں سر, یہ حقیقت, اس میں کوئی ایگزیجریشن. اور میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کی سیاسی افیلیشن کیا ہو. لوگ کہیں کہ یہ غلام مصطفیٰ خر یہ الیکشن ہے اور اس کی یہ وہ مجھے نہیں پتا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ جب بھی میں نے آپ کو بولتے سنا اور آپ سے میں نے لوگوں کو عجیب عجیب سوال کرتے سنا, کسی نے آپ کی کہا کہ جی آپ شادیاں کرتے, کسی نے آپ نے کہا ابھی شادیاں, اور جس صفائی سے اور جس نفاست سے آپ نے جواب دیا, میں ہمیشہ کہتا یار یہ ہوتا ہے انٹرویو دینے کا طریقہ. تو میرے لیے بڑا وہ انسپریشن ہوتی تھی. لیکن جس چیز پہ میں آپ سے آج بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر ہم اپنی سیاسی ہسٹری دیکھیں پاکستان کی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا کہ آج ہم اس جگہ آ پہنچے. اگر ہم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کریں تو ان کی ایک آواز پہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی تھی. الطاف حسین صاحب ہیں, ان کی ایک آواز پہ پورا صوبہ کھڑا ہوتا, بلکہ ملک میں بھی سنی جاتی. اور مرحوم محترم بے نظیر بھٹو صاحب ان کی آواز پہ اب نواز شریف صاحب, جتنے بھی ہمارے بڑے سیاستدان ہیں ان کی آواز پہ قوم اٹھ جاتی ہے. مجھے پھر یہ سمجھ نہ آیا کہ ایسے لیڈران جن میں اتنی طاقت ہو, انہوں نے کبھی اس طاقت کو اپنی قوم کی جو ایک کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, اگر ہم جان ایف کینیڈی کو لیں, اسٹالن کو لیں, چرچل کو لیں, تو انہوں نے سیاسی تقاریر تو کی, لیکن ساتھ میں اپنی قوم کا جو کیریکٹر تھا وہ ایسی ایسی باتیں کہہ گئے کہ وہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کو کوٹ کرتے. ہمارے ہاں وہ ایلیمنٹ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, مین چیز یہ ہے کہ سیاست میں آنا اور سیاسی لیڈر بننا یا سیاسی ورکر بننا وہ بھی ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اس پروسیس کے ذریعے سے جب لوگ گزرتے ہیں, اس میں یہ نہیں کہ سارے لیڈر اور سارے پولیٹیکل ورکرز کوئی ارسطو ہوتے ہیں, لیکن اس پروسیس کے گزرنے کے بعد کئی لوگ ان میں سے ایسے آ جاتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو موقع ملتا ہے, اور موقع میں میجورٹی جو ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. جیسے آپ فوج میں دیکھتے ہیں سب سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں وہاں,
اکثر میجر رہ جاتے ہیں، کچھ کرنل بنتے ہیں، کچھ بریگیڈیئر، اور چند گنتی کے لوگ جا کے جنرلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہوتے ہیں اور میڈیوکر جنرلز بھی ہوتے ہیں اور تھرڈ کلاس جنرلز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پالیٹکس میں ہے. اچھا، وہاں کم از کم وہ پروسیس ہے، اچھے یا برے آ جاتے ہیں. پاکستان میں 58 کے بعد، مارشل لاس کے بعد، وہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈیلیبریٹلی روکا گیا تاکہ کمیٹڈ، آئیڈیولوجیکل اور دلیر نہ لیڈر پیدا ہو نہ ورکر پیدا ہو. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بڑی بلینکٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے یہ. میں دماغ نہیں، آپ اس کو سمجھنے کی آپ بھی کوشش کریں جو لوگ سن رہے ہوں. جی. آپ دیکھیں کہ ایوب خان سے لے کے آج تک ہر ڈکٹیٹر کی ایک چیز جو ہے مشترک ہے. وہ آتے ہی، اچھا پہلے یہ جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی ایوب خان سے لے کے تو مشرف تک تقریباً ایک ہی ہے کہ جی بینک خالی ہو گئے، ملک کو دیوالیہ کر دیا اور ملک کا وقار نہیں رہا اور وغیرہ 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 وغیرہ، خانہ جنگی ہو رہی تھی فلان، سب بکواس، سب غلط. ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد میں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیشنز کو کرپشن کے نام پہ سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اور اس طریقے سے ورکرز، جی یہ دیکھیں اس ملک میں کسی کو آج تک کوڑے نہیں مارے گئے 47 کے بعد. ٹھیک ہے. پولیٹیکل ورکرز کو مارے گئے اور ان کی جو تھی نا ول پاور اس کو ختم کیا گیا. اور اسی طریقے سے اس بات سے میں اختلاف نہیں کروں گا، لیکن وہ لوگ جو پہنچ جاتے ہیں جن کی آواز پہ قوم اٹھ جاتی ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار دے دو، میں اس ملک کی قسمت بدل دوں گا، میں تمہارے لیے یہ کچھ کر دوں گا. کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اقتدار سے مجھے تعلق نہیں، میں تو اس قوم کو یہ دوں گا، اقتدار آیا تو آیا، نہ آیا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے آج تک کوئی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد یا ایک دو کوئی اور لیڈر جو میری زندگی سے پہلے مجھے اندازہ نہیں ہے، کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ خدا را کچرا پھینکنا بند کر دو، خدا را تنظیم سے چلو، اللہ کے واسطے ٹریفک کے قانون تو اپنے نوکر سے اچھی بات کر لو. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے بالکل صحیح ہے، کسی نے نہیں کی. آپ نے. لیکن یہ بتائیں کہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ کو ایک پروسیس چاہیے کہ جس وقت پولیٹیکل لیڈرز کو یہ پتا ہو کہ میں آج اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں، مجھے غیر قانونی طور یا مارشل لاء کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے کوئی اتار نہیں سکتا. پھر جو اس کے 5 سال ہوتے ہیں اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی کی پرائورٹیز کیا ہے. سر لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں، لیکن اتارا تو یوں جاتا ہے کیونکہ وہ اگر وہ یہ بات دیکھیں، میں کہتا ہوں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات نہیں دوں گا کہ پچھلے، یہ شاید میری اس انکہی شو کی پہلی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ پچھلے 10 برس میں حکومت میں سٹیبلٹی بھی تھی، سب کچھ تھی، اور یقیناً انہوں نے بہت کام کیے ہوں گے جس کا مجھے نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ملک میں جہاں بھی جاؤ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، ملبے کا ڈھیر ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، غریب کے پاس بس نہیں ہے سفر کرنے کے لیے. لیکن یہ صرف اس 10 برس میں انگلی اٹھانا کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت نہیں ملا. نہیں، یہی بات ہے. یہ جو 10 برس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سٹیبلٹی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں قبرستان سے گزرا تھا، وہاں سکون تھا. وہاں تو سکون ہوگا کیونکہ مردہ لاشیں اگر دفن ہوں تو آواز کہاں. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے نہیں یہ نہیں ہے سیاسی. آپ ان کو سیاسی کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہاں چلیے لیڈران کہتے ہیں. نہیں، لیڈران نہیں، حکمران. لیڈران اور حکمران میں بڑا فرق. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کی طاقت سے آتا ہے، اچھا یا برا. اچھا نہیں، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، میرا اشارہ تو جو بھی ہیں ہمارے آج جو بھی وہ لوگ ہیں جو تقریر کر کے قوم کے دل میں جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. پہلی بات وہ پازیٹیو جذبہ کیوں نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس لیول کی لیڈرشپ آئی بہت کم ہے، کیونکہ اس سے پہلے کانگریس اور مسلم لیگ کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں پولیٹیکل ورکر اور لیڈرشپ ایک پروسیس سے گزر کے آئے تھے، وہ کافی دیر تک چلتے رہے. اب تک ان کا ابھی تک نام بھی ہے، ان کی کوئی لیگیسیز بھی باقی ہے. ہمارے پاس قائد اعظم چند دنوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کی وہی حالت تھی جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کی پیپلز پارٹی کی حالت ہے ہی نہیں. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ.
وہاں بھی بالکل اسی قسم کے لوگ تھے, وہ اس پروسیس سے نہیں گزرے تھے, اور آتے پھر جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو اس میں 90% پولیٹیشین جیسے آج ہیں, جیسے آج ایگزیکٹلی وہی حالت تھی کہ they were incompetent and some of them were corrupt also, not to this extent جیسے آج ہیں, وہ تھے they were totally relying on the bureaucracy, اور اس کے بعد باقی فوج میں ان کی اپنی طاقت تھی نہیں. لیڈر جو ہوتا کہتے ہیں, ایک قائد اعظم تھا, ایک سہروردی تھا, ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا, ایک مولانا مودودی تھا, اور ایک چھوٹے لیول تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں نہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا, میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا, ان کے الطاف حسین صاحب نے صوبے کو میں متاثر کیا نہیں, الطاف حسین صاحب نے ایک خاص طبقے کو متاثر کیا, اور اسپیشلی اردو اسپیکنگ کو. اس کے علاوہ ان کی فالوئنگ اور نہیں تھی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, اور اسی طریقے سے سہروردی کی بھی تھی, پھر مجیب کی بھی اس صوبے میں تھی. اس کے علاوہ باقی سارے لیڈر جیسے ہوتے ہیں نا, وہ لگتا ہے نا کہ جب دیکھتے ہیں کسی اچھی چیز کو تو وہ میڈ ان جرمنی, میڈ ان لنڈن یا انگلینڈ, یہ ایسی چیز ہوتی ہے. لیکن بھی ایسی تھی ہماری جو لیڈرشپ اسپیشلی اب ہے, اور اس میں میجورٹی وہ ایسے ہی ہے جیسے ہالینڈ اینڈ ہالینڈ ایک گن ہے کہ دنیا میں اس کا نام مشہور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لندن میں بنتی ہے, انگلینڈ میں بنتی ہے, اور اسی طریقے سے درے میں بھی بن رہی ہے. اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں, اس کی قیمت ہے 40 سے لے کے 60 لاکھ روپے تک, لیکن اگر آپ درے سے لیں 25,000 روپے میں بھی آپ بندوق ویسی لگتی ہے, اس پہ بھی ہالینڈ ہالینڈ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ اس لیبل پہ جاتے ہیں, اور وہ لیبل کس نے لگائے, یہ سب اس وقت جو میجورٹی لیڈرشپ چل رہی ہے وہ جنرل صاحبان کی چوائس کی ہے. ان کو وہ لیڈر نہیں ہوتے, ان کو چنا اس لیے جاتا ہے کہ پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان میں نہ عزت ہو, نہ غیرت ہو, اور نہ کوئی کنوکشن ہو. پھر ان کو لیڈر اس طریقے سے بنایا جاتا ہے, کسی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, کسی کو گورنر بناتے ہیں, اور پھر ان کو پالیٹیشین بھی آپ کہنا شروع کر دیتے ہو, اور لیڈر بھی کہنا شروع کر دیتے ہو, وہ شیر بھی بن جاتے ہیں, حکمران بھی بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہے بات. ٹھیک ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا کیونکہ میری اتنی سمجھ نہیں ہے, لیکن جیسے کیسے بھی وہ اس منصب پہ پہنچ گئے. اب اور یہ بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ پیسے کی کوئی کمی ہو, تو جھوٹ موٹ ہی کسی ایسے شخص کو جس کو وہ 16 سخن تک, ان کی زبان میں تو زور ہے, لفظ میں زور نہیں, تو کیوں نہ کسی سے وہ تقریر لکھوا کے. قائد اعظم محمد جناح صاحب کا جو وہ ہے ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ سلائڈیں چلتی ہیں, کام کام اور کام, اور ہم کوٹس ہیں, اور وہ کوٹس وہ تھیں جس نے قوم کی کیریکٹر بنایا, ایک مورال بنایا. ہمارے پاس یہ تو ہوتا ہے, اس کو وہ بدماش ہے, چور ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو گرا دو, مجھے وزیر اعظم سیدھا بنا دو, تو میں سب چاروں طرف انصاف ہی انصاف ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عادت تو دولت کی, ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی ٹھہرو, میرے پاس طاقت ہے. لیڈر چاہے لفظ استعمال نہ کریں جو بھی, لیکن وہ شخص جس کے پاس ایک فالوئنگ ہے, چلیے کہہ لیجیے, اس فالوئنگ کا صحیح استعمال اپنے مفاد میں, چاہے جھوٹ موٹ ہی صحیح, لیکن اس جھوٹ موٹ میں بھی قوم سدھر سکتی ہے نا, وہ استعمال جھوٹ موٹ میں نہیں سدھرتی. اب یہی فرق میں بتاؤں, میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری. اچھا اوکے, یہ جو آڈینس آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں, اور یا آپ کے جو آڈینس ہوتا ہے جب آپ پبلک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ الفاظوں کا وہ اثر نہیں ہوتا, اور وہ دل کی گہرائیوں تک نہیں جاتا. بالکل وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہر دن لوگ جا کے مولوی صاحب کی تقریر سنتے ہیں اور وہاں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا. اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپ کی قول اور فعل میں اگر فرق ہوتا ہے تو وہ بالکل بے سود چیزیں ہوتی ہیں بات. اور یہی فرق ہے کہ لیڈر کے الفاظ میں طاقت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے لیڈر کی آنکھوں میں طاقت ہوتی ہے, جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ لازمی ہے. لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک اس میں پی جے میر صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے لنڈن میں, لائیو انٹرویو تھا اے آر وائی پہ, اور وہ تھا میرے درمیان اور اعجاز الحق کے درمیان. اعجاز الحق اور میں آپس میں بحث کر رہے تھے, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا. اس کا کہنا تھا کہ نہیں جی یہ نہیں کیا تو قانون تو فلان تو نہیں. اس کے درمیان جو کالیں آئیں, شکاگو سے آئیں, نیو یارک سے آئیں, دنیا کی ہر جگہ سے, اور عورتیں مرد یہ کہہ رہے تھے ہم مصطفیٰ کھر کو نہیں جانتے.
ہم نے ان کے متعلق برائی سنی ہے، اچھائی کبھی نہیں سنی. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ اعجاز جھوٹ بول رہا ہے اور مصطفیٰ خیر سچ کہہ رہے ہیں. ناؤ دس ہاؤ کوڈ اٹ کم؟ صرف یہی یہ ایکسپریشن سے یا کسی چیز سے پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا ویسے بھی لیڈر میں کئی کوالٹیز ہوتی ہیں. لیڈر کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ کریڈیبلٹی ہے. جس شخص کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک وقت میں بنی تھی، جو لفظ ان کے منہ سے نکلتا تھا وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار تھا. حکم تھا. حکم کے علاوہ لوگ ایسے توبہ نعوذ باللہ ایسے سمجھتے جیسے آیات ہیں. اچھا، اسی طریقے سے کچھ عرصے کے لیے الطاف کا لفظ بھی ایسا تھا. الطاف کا بھی یہ امیج بن گیا تھا. بھٹو صاحب کا بہت بڑا تھا، ان کا چھوٹا تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب الطاف صاحب نے آگے سیاست کی اور پریکٹیکل سیاست میں آئے تو پھر وہ چیز نہیں رہی. اب اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. تو بھٹو صاحب کے بھی اپوزیشن میں اور حکومت کے 2.5 سال یا 2.25 سال پہلے وہ ایسے تھے کہ بھٹو صاحب کے متعلق یہ کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ نہیں. بھٹو صاحب کا پہلا جو زوال شروع ہوا یا جس میں بھٹو صاحب کو لوگوں کو شک و شکوک پیدا ہوئے وہ یہ ہوا کہ جب پہلا الیکشن آیا وہاں تو اس میں پہلے کوئی چیزیں تھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ آئے جن کو لوگ نہیں چاہتے تھے. لیکن جب ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن ہوئی اور جب پہلے الیکشن تھا میں بھٹو صاحب کے ساتھ تھا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بھٹو صاحب کے میں ساتھ نہ ہوں. تو بھٹو صاحب اپنے غریب ساتھی کا یا غریب ورکر کا ہاتھ پکڑ کھڑا کرتے تھے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے اور یہ آپ کے یہ کرے گا وہ کرے گا. اور وہ استثالی طبقے سے آ رہے ہیں فلاں آدمی صدیوں سے آپ کو ایکسپلائٹ کیا. مجھے قطع کرنا دیجیے، ایک مختصر وقفہ لے لیں. ہم لاہور میں غلام مصطفیٰ خیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں ان کے معمار ساتھ. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. ایک ہی choice. Clear, no dandruff. The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music, We got the magic, yeah. I got it. You got it. your messages, We got the magic, yeah. I got it. You got it. your video and We got pictures. the magic. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. ہر سنی دن لائے فریشنس کا نیا پیغام. اس فریشنس کو محفوظ کیا جدید MGF ٹیکنالوجی سے اس انقلابی پاؤچ باٹل میں صرف انٹرنیشنل سنی کوکنگ آئل میں. انٹرنیشنل سنی کوکنگ آئل کھانے بنائے اتنے فریش جیسے پہلے کبھی نہ تھے. فریشنس ان کی دل کی صحت کے لیے ضروری ہے جو ہے ایک ایکٹیو سربراہ اور بہترین ساتھی. انٹرنیشنل سنی کوکنگ آئل، دل کی صحت کا فریش راستہ. پاؤچ کی قیمت میں انقلابی پاؤچ باٹل. انٹرنیشنل سنی کوکنگ آئل. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. ان کے مہمان ساتھ آنے کا بہت شکریہ. آج ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. غلام مصطفیٰ خیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے جو کہا کہ سر میں ایک لاسٹ فکر جی جو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھٹو صاحب 77 کے الیکشنز میں گئے جی اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے جس شخص کے خلاف 5 سال پہلے نفرت کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ آپ کے دشمن ہے اور میں آپ کا دوست ہوں اور یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو آپ ووٹ دیں، مجھے ووٹ دیں. پھر بھٹو صاحب نے اسی شخص کا ہاتھ پکڑ کے اور سٹیج پہ کہا کہ جی یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو ووٹ دیں. تو اس میں لوگوں میں یہ ہوا کہ یہ 5 سال پہلے یہ بات تھی، آج یہ کیوں ہے؟ تو پھر لوگوں میں ایک مایوسی پیدا ہوئی اور بھٹو صاحب کی کریڈیبلٹی کو ایک دھکا ملا. بھٹو صاحب نے وہ الیکشن ہارا نہیں تھا، نہ ہار سکتے تھے اور نہ ہی بھٹو صاحب کے خلاف اس لیول کی موومنٹ چل سکتی تھی. لیکن لوگ مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے تھے. ووٹ بھٹو صاحب کو دیا تھا ٹھیک ہے، لیکن بھٹو صاحب کو دل نہیں رہا تھا، قربانی دینے کے لیے وہ جذبہ نہیں رہا تھا جو جذبہ انہوں نے کریٹ کیا تھا. پھر وہی چیز دوبارہ ہوئی. اگر بھٹو صاحب کو اریسٹ نہ کرتے تو بھٹو صاحب بہت انپاپولر ہو جاتے. لیکن بھٹو صاحب کو جیسے جیل میں ڈالا گیا تو لوگوں کو ساری باتیں بھول گئیں.
اور ساری پیپلز پارٹی متحد ہو کے کھڑی ہو گئی اور جس کے الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہوا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکانا پڑا کیونکہ بھٹو صاحب کو سیاست کے میدان سے زندگی میں کوئی دور نہیں رکھ سکتا تھا اور اس کا اثر ہم آج تک دکھ رہا ہے. اچھا اب آپ نے یہ فرمایا کہ اب جس کو ہم پولیٹیشین کہتے ہیں یا لیڈر کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پولیٹیشین یا لیڈر نہیں ہے, وہ تو حالات کی نہیں بنائے گئے ہیں, ٹھوسے گئے ہیں. اصلی یہ آپ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آم کا درخت جو ہے اس کو نہیں لگاتے, وہ نہیں ہے, کیکر پہ آپ آم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کہو یہ آم کا درخت ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک چیز اور ہے جی, دوسری یہ ہے کہ لیڈر بننے کے لیے سیاست میں کارکن پیدا کرنے کے لیے ماحول میں ایک کھلی فضا چاہیے. اب یہ بتائیں لیکن سر بہت زیادہ بند فضا میں بھی تو لیڈر نکل آتا ہے. پھر ریولیوشنری لیڈر نکلتے ہیں اور ایکسٹریم کا سلوگن لے کے آتے ہیں, اسی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ فائدہ ہو یا نقصان ہو. پولیٹیکل پہ بتا میں کہتا ہوں زیادہ تر جو لیڈرشپ آتی ہے وہ آتی ہے مڈل کلاس سے. بالکل. اچھا جب مڈل کلاس کا رول نہ رہے, دو چیزیں, ایک تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, دوسرا مڈل کلاس کے آدمی کو آج آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اور 3 سال تک نہ اس کی ضمانت ہو نہ اس کے پوچھے پہ جائے, اس کو تو بیوی بچے گھر بار تباہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ نوجوان ہے تو اس کی زندگی ساری ختم ہو جاتی ہے. کون سی ماں, کون سی باپ اور کون سے پیرنٹس یہ اجازت دیں گے ایک مڈل کلاس یا ایک غریب آدمی کو کہ تم سیاست میں جاؤ؟ سیاست تو موت ہے. اب جو سیاست ہے یا ہم جیسے بیوقوف لوگوں کے لیے رہ گئی ہے کہ جو اپنا ہر چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنا انا اور اپنی کنوکشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور وہ کوئی 1 2 4 ہوں گے. دوسری وجہ یہ بھی تو ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو ہاتھ بھی تو نہیں لگا سکتا نا, تو آپ کو یہ خوف کیوں نہیں لگا سکتا؟ میں آپ کو بتاؤں جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے نامور اسمگلرز ہوتے ہیں, نامور بلیک مارکیٹرز ہوتے ہیں, ان کو قانون کا یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن وہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں پیسہ پہنچ جاتا ہے. اس وقت سیاست جو ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ اس میں ہیں کہ وہ اس کو بزنس کا ذریعہ سمجھ گئے تھے. اور پھر اور ایک تباہی کی بات ہے, اس ملک میں اقتصادی طور پہ کوئی شخص ترقی نہیں کر سکتا جب تک سیاست میں اس کا دخل نہ ہو. آپ نے نہیں کر پیسے نہیں بنا سکتے یہاں. تو اب یہ حالت ہے جب تک اس کو ہم ختم نہیں کریں گے ہمارے ملک میں نہ سیاست ہو سکتی ہے, نہ لیڈر پیدا ہو سکتا ہے, نہ ورکر پیدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, اگر آپ مجھ پہ مہربان ہو جاتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں, ہاتھ ملا کے آپ کو میری کوئی ادا پسند آ جاتی, جب میں آپ کے دفتر سے آؤں گا تو میں کروڑ پتی ہو کے نکلوں گا. کچھ نہیں کیا ہوگا میں نے, میرے ہاتھ میں یا کوئی گیس کا پرمٹ ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا اور مجھے نوازے جا سکتے. ہاں بس اس کے بعد میری زندگی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو آدمی ساری زندگی قابلیت, اس کی تعلیم یا اس کی اہلیت سب کچھ جہنم میں جاتا رہے, اس کو صبح 2 ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. انصاف چاہیے. ایک کال ہے لاہور سے, وہ لے لیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میں کھر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے, سن رہے ہیں. ہیلو. جی میں مصطفیٰ کھر بول رہا ہوں. ہاں جی کھر صاحب, آپ میں چونکہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں آواز بند کیے ہوا ہے تو ایون دن کہ میرا نام بھی آ گیا ہے, لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ لائن پہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ بھٹو صاحب کے بعد آپ میرے بڑے آئیڈیل لیڈر ہیں اور رہیں گے. لیکن اس وقت جو ملک بحران سے گزر رہا ہے, آپ کا رول, آپ چونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہے اور جب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایسے لوگ آگے آ رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے اگر جس طرح آپ نواز شریف کے ساتھ جہاز کے ساتھ وہاں لاہور پچھلے وہ پنڈی آئے, اس کے بعد آپ نے اس پارٹی میں ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ اسمبلی میں ضمنی الیکشن میں بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. تو یہ سوال جو ہے میں یہی جا رہا تھا. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے, اور میں آپ کو اس کا جواب بھی سچا دیتا ہوں. یار میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کسی جگہ, میں جانتا ہوں کہ سیاسی جماعت یا سیاسی بیکنگ کے علاوہ آپ سیاست کر نہیں سکتے, انڈیویجول سیاست ہو نہیں سکتی. سیاست ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور ان کے ساتھ میں تو تیار ہوں, لیکن خدا جانے کہ مجھ سے اتنے خائف ہیں لوگ,
سب سے زیادہ تو میری اپنی پاکستان پیپلز پارٹی والے مجھے ایسے سمجھتے ہیں اچھا کہ جہاں میں گیا میں کو ہوا ہوں میں مجھے قطع کلامی کرنی چاہیے. آپ نے کہا آپ سے لوگ اتنے خائف ہیں, وہ جو آپ کے سیاست میں یا جو لیڈران یا جو ایکٹیو جو بھی ہماری جو بھی لفظ آپ انہیں دینا چاہیں وہ لوگ خائف ہیں, لیکن کیا وہ شعلہ سخنی جو شیر پنجاب اور نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کیا لوگ ٹائٹل لگائے تھے, وہ آپ کی آواز میں, آپ کے لفظ میں, آپ کی تقریر میں, کیا اب وہ طاقت نہیں کہ قوم اس وقت میں, جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کے پالیٹیشنز اپنا ہی, تو کیا غلام مصطفیٰ کھر کے پیچھے لوگ ایک نئی تبدیل, ماشاء اللہ شیخ رشید صاحب بھی وہ کہتے ہیں میں اپنا کام خود کروں گا, ٹھیک ہے, تو آپ ان کے ساتھ مل کے یا تنہائی میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کے دل کی بات کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں, تو پھر کیوں, اور شاید اس وقت کوئی اور نہیں کر سکتا جو میں کر سکتا ہوں, تو بسم اللہ. لیکن جو آپ نے مجھے کہا کہ شیخ رشید, نہیں میں تو ایک ایگزامپل دی, میں کسی کے ساتھ اس کے لیے تو ایک مہربانی کریں, مجھے ایک زہر کا پیالہ لا, میں خودکشی کر دوں گا اس کے لیے. دیکھیے لیکن بات سنیں, میں نے شروع میں جو آپ کے بارے میں نے کہا تھا کہ مجھے لوگوں کے سیاسی جو اینگل اپروچ سے مجھے کوئی تعلق نہیں, آپ سے ملنے کا میرے پاس ایک لسٹ ہے زندگی میں لوگوں جن سے مجھے ملنا ضرور ہے, ایک نام تو آج میں نے اس میں سے, اور میں پھر یہ پولیٹیکل اسٹیپ نہیں ہے, شیخ رشید صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ٹی وی پہ اسکرین پہ جب بھی میں نے ان کو انٹرویو کیا صاحب مزہ بڑا آتا ہے, کوئی شک نہیں, انٹیلیجنٹ آدمی ہے, ذہین آدمی ہے, اور میں تو ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. لیکن جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, جب تک آپ میں ڈیپتھ نہ ہو, جب تک آپ پہ کنوکشن نہ ہو. کیا ہماری قوم کو اب آپ نے یہ فرمایا کہ جو سیاستدان یا لیڈران یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہیں وہ اصلی میں وہ عام وہ ہیں جو کیکر کی طرف لگے, تو کیا ذہین لوگ ہی چند مل کے اگر تھوڑا سا ایجنڈا ملا لیں کہ نہیں یار ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے صرف قوم کو صحیح ہمیں اقتدار بھی نہیں چاہیے, ہمیں صرف قوم کو صحیح راستے پہ لانا ہے, تو کیا وہ جیت نہ جائیں گے؟ کیوں نہیں جیت جائیں گے, ہمت کی بات ہے, ہو سکتا ہے. آپ نے میں بتاتا ہوں آپ کو, جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے لیے دو راستے ہیں, تیسرا بھائی نہیں, ٹھیک ہے, یا تو میں سیاست کو خدا حافظ کروں اور ریٹائر ہو کے گھر چلا جاؤں, بس بہت ہو گیا, میری 70 سال کی عمر ہے, اور نارمل حالات میں خدا جانتا ہے اگر ایسے حالات ہوتے تو میں چلا جاتا. لیکن ایک بات ہے, میں اس وقت جاؤں تو اس وقت لوگ مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے کہ مصطفیٰ کھر جب ملک اتنے بڑے کرائسس میں تھا تو اس وقت یہ بزدل تھا, بھاگ گیا جب ہمیں ضرورت تھی. کچھ لوگ یہ سوچیں گے, اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے پاس ایک دو آپشنز ہیں, میں ان کو ایکسپلور کرتا ہوں. وہ آپشنز کیا ہیں؟ یہ کسی ایک زیادہ نہیں ہے, ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو میں جوائن کر سکتا ہوں, یا تو ان کے ساتھ یہ کوئی رشتہ بناتا ہوں اور میری کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اگر نہیں تو پھر میرے خیال میرے پاس ایک ہی چوائس رہے گی کہ میں اپنی پارٹی بناؤں. اور اس دیکھیں اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوئی, ایک چھوٹی سی کال لینے پھر میں آپ حسین صاحب میں کراچی سے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم حسین صاحب. جناب یہ میزبان صاحب جو ہے, میں آپ نے پروگرام کیا تھا ٹریفک پولیس کا, وہ میں نے دیکھا تھا, آپ نے بہت جی جی کیا. اب یہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب ہیں پیپل پارٹی کے, جی ہلو, وہ لائن ڈراپ ہو گئی. آپ نے کہا کہ میں ایک ایگزسٹنگ چاہے وہ ایک ہی پارٹی ہو اس کو جوائن کروں, لیکن ابھی آپ نے مجھے, اور میں قائل ہو گیا آپ کی اس بات کا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو اور قوم اس کے پیچھے کہے کہ جی بس یہی ہمیں راستہ دکھانے والا, لیکن پائٹ پائپر کو. جی بالکل ٹھیک. تو آپ اگر کسی ایگزسٹنگ سیاسی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو اگر چند لوگوں نے یا پوری قوم نے بھی آپ سے امید لگائی ہوئی تو کہیں گے یہ تو مل گیا بھائی, یہ بھی نہیں میں مل گیا, تو پھر وہ تو یہ ٹیمپرری بات ہوگی, لیکن جب میرا وہاں کردار دیکھیں گے. ہاں, لیکن باقی جن کے ساتھ بھی جو بھی پارٹی ہے جہاں بھی آپ جائیں گے, لیکن ان کے کردار پہ تو نہیں, پر ان سے میں بات کروں گا پہلے کہ میرا کیا کردار ہوگا, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, ان کے کردار کا کیا کریں گے, میرے آئیڈیاز کیا ہیں, ان کے کردار کا کیا کریں گے. وہ تو وہی ہے نا, پھر وہی والی بات ہوئی نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مرحوم ذوالفقار بھٹو صاحب نے جن کے خلاف بات کی 5 برس بعد انہیں کا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ میرا ساتھی ہے, تو پھر پریکٹیکل کنڈیشن نہیں, پریکٹیکل کنڈیشن اس قسم کی ہیں
کہ پاکستان کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ پاکستان کی آپ خدمت کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ اٹس ٹچ اینڈ گو سسٹم. بہت سارے اور لوگوں نے, اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے جی, ملک کو کھوکھلا کر دیا, اور ہم بالکل بھی ہم اس وقت آتش فضاں پہاڑ پہ بیٹھے, اور ایک جھٹکا ہمیں کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ساری قوم نے ایک بہت بڑی جدوجہد کی ہے. مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طریقے سے کوئی جدوجہد ہوگی کہ جس میں مشرف سے ہماری اتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ آج سے 6, 7, 8 مہینے تھی واز فلی انٹرینڈ, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو بھی نہیں آنے دیتا, میں بے نظیر صاحبہ کو بھی نہیں آنے دیتا, الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور آل آف اے سڈن آج مشرف جس جگہ پہ موجود ہے وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قوم کو لیڈ کر سکیں اور قوم کے جذبات کی قدر کر سکیں. آپ گھوم کے ہم وہیں آ گئے جہاں میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یقیناً جیسا آپ نے فرمایا قوم نے جدوجہد کی اور ہم اس کرنٹ سچویشن میں آ گئے, اور وہ جدوجہد جو کی لیڈران کی آواز پہ ہی کی. نہیں, یہاں اچھا چلیے خود سے کی, نہیں خود سے بھی نہیں, کہ قومیں کبھی خود جدوجہد نہیں کرتی, جذبہ موجود ہوتا ہے. مجھے وقفہ لے لیں, پھر اس کو پھر یہیں شروع کرتے ہیں. تو سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ یہ جدوجہد ہم نے یہاں تو کی, تو اسی جدوجہد کو ہم کہیں سے اچھی جگہ بھی تو چینل کر سکتے ہیں, تو وہ چینلائزیشن. ایک مختصر وقفہ لے لیجیے, غلام مصطفیٰ خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بات کو آگے. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. ایک ہی choice. Clear, no dandruff. The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music, We got the magic, yeah. I got it. You got it. your messages, We got the magic, yeah. I got it. You got it. your video and pictures. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. इनका मूड जैसा भी हो पता चल जाता है, और छोटी को भूख लगे तो और भी आराम से पता चल जाता है. लेकिन जब माहौल में आलूदगी बढ़ जाए तो पता नहीं चलता और सबकी सेहत खतरे में पड़ जाती है. इसीलिए पेश है डॉलेंस हेल्थ वॉच एयर कंडीशनर, जो आपके माहौल और एसी के फिल्टर पर नजर रखे, और जब टाइम हो जाए फिल्टर की सफाई का तो आपको इन्फॉर्म करे. डॉलेंस हेल्थ वॉच एयर कंडीशनर, पुरसुकून हेल्दी जिंदगी के लिए. کیونکہ ڈالنس ریلائبل ہے. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ایک بار پھر یاد دہانی کر دوں, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. سر میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ قوم نے جدوجہد کی اور چاہے کسی بھی وجہ سے کی, لیکن جب قوم یہ کہتی ہے کہ ہم بھوکے ہیں, قوم یہ کہتی ہے کہ بے روزگاری ہے, قوم یہ کہتی ہے کہ کچرا ہے, قوم یہ کہتی ہے کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو وہ قوم جہاں لیبر کی کوئی کمی نہیں, وہ قوم جہاں روزگار نہیں ہے, وہ قوم کسی ایک کی آواز پہ اٹھ کے کیوں نہیں کہتی کہ حکمران کوئی بھی ہو, اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو, مجھے تو اپنی گلی صاف کرنی ہے, میں یہ گلی اپنی صاف کروں گی. قوم تو یہ چاہتی ہے, لیڈرشپ نہیں ہے نا. کہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو تبدیلی ہے ہمارے میں بہت بڑی تبدیلی ہے. میرے خیال اس میں بہت سارے لوگ, باہر کے لوگ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس تبدیلی کا صحرا اللہ نے. سر سیاسی تبدیلی ہے, میں سیاسی قوم کو کیا ملا؟ نہیں, قوم نے کچھ کیا تو صحیح نا. اور اس کو آغاز نہ بے نظیر بھٹو صاحبوں نے کیا, نہ این لیگ کے لیڈر صاحبانوں نے کیا, نہ میں نے کیا, نہ کسی اور نے کیا. ہماری کنٹریبیوشن ہے لیکن ایک حد تک ہے. ٹھیک ہے, ان کی زیادہ ہوگی, ہماری کم ہے, لیکن اس کا جو سہرا ہے وہ اللہ نے ان کو دیا ہے, چودھری افتخار کو. کیونکہ اس وقت قوم ان کے خلاف تھی مشرف کے, لیکن چودھری افتخار کو خدا نے طاقت دی
کہ وہ GHQ یا جہاں بھی گئے تو وہاں وہ کھڑے ہو گئے, ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور اس کے بعد قوم میں ایک نئی زندگی اور نئی روح چلی آئی. اب وہاں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اس وقت کوئی لیڈر, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بذات خود, آصف علی زرداری, اور تمام ہمارے پرائم منسٹر جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی, نواز شریف میں, شہباز اینڈ ایوری بڈی ایلس, اور آن ریکارڈ کہ سب نے کہا کہ جی ہم جوڈیشری کو بحال کریں گے, یہ کہا. لیکن جب قوم نے ان کو طاقت دے دی ہے اور ان کے پاس آج طاقت ہے کہ اسی وقت راتوں رات ان کو بحال کر سکتے ہیں, کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو بحال نہیں کیا جا رہا؟ کیا یا تو ایکسپلین کریں کہ ملک اور قوم کا نقصان ہے. میں اسی توسط سے سوال کرتا ہوں. خواجہ صاحب لاہور سے کی بات. خواجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جناب فرمائیے. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ جناب, دعا چاہیے آپ کی, فرمائیے. آج آپ اپنے پروگرام میں اتنے خوبصورت شخصیت کو یہاں موجود آپ نے بلایا ہوا ہے, موجود کیا ہوا ہے, میں بالکل متفق ہوں اس بات سے. میں آج 30 سال کے بعد, this is my pleasure that I got a chance to your program that I'm live talking to him. جی. I was president of my college when he was governor Punjab. اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب ان سے میری اس یونین لیڈر ہونے کی حیثیت سے ملاقات ہوئی. یہ بڑے اسٹیٹ فارورڈ قسم کے شخصیت کے مالک ہیں, اور مجھے ان کو ملنے کے بعد ہی سیاست میں آنے کا شوق ہوا کہ ایسے بہادر لوگ, دلیر لوگ بہت کم ہمیں ملتے ہیں, چونکہ یہاں پہ لیڈر ہمارے وہ ہیں جو رات کو کچھ ہیں, صبح کچھ ہیں. آج تک میری ان سے اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی, نہ کبھی بات ہوئی ہے. میری آپ کے پروگرام کے حوالے سے تو میں یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, خیر صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں, میری طرح لاکھوں لوگ خیر صاحب کی اسٹیٹ فارورڈ ہونے کی وجہ سے, دلیر ہونے کی وجہ سے, منہ سے جو بات نکل جائے اس پہ پہرا دینے کی وجہ سے فین ہے. اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خیر صاحب سے کہ خیر صاحب جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیٹ فارورڈ کہا ہے کہ زرداری صاحب کو بھی پیغام دیا ہے کہ اگر جج بحال نہیں ہوں گے تو اس بس میں جس میں جج, معذور جج یا لائر حضرات بیٹھے ہوں گے, میں بھی اس میں بیٹھ کے لانگ مارچ کے لیے نکل جاؤں گا. ایک دوسری بات یہ ہے, میری ان سے التماس ہے ایک ادنا ورکر پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کہ خیر صاحب کو چاہیے کہ مسلم لیگ نواز شریف کو جوائن کر لیں. ٹھیک, بہت شکریہ خواجہ صاحب. آپ نے سے کہا کہ قوم میں وہ جذبہ آ گیا کہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور قوم نے شکایت کی, لیکن میری ایک شکایت ہے جی کہ قوم میں یہ جذبہ اکھاڑ پچھاڑ, توڑ پھوڑ, گولی, یہ اس کا تو آیا احتجاج میں. قوم میں یہ جذبہ کیوں اب بھی نہیں آتا کہ ہمارے ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن پریڈومیننٹلی ہم مسلمان ہیں, اب تک قوم میں یہ جذبہ نہیں آیا. میں نے دیکھا کہ وہ کہہ لے کہ صفائی نصف ایمان ہے. جی, صفائی نصف ایمان ہے, خوشگوئی ایک سنت ہے, طریقے سے بات کرنا, تہذیب ہے, کلچر ہے. ہم جس حال میں رہتے ہیں, کوئی اگر یہ دیکھ لے اور یہ نہ ہم کہیں کہ مسلمان ملک ہے تو وہ تشویش میں پڑ جائے گا. تو جب آپ کہتے ہیں قوم میں جذبہ آیا, وہ جذبہ توڑ پھوڑ کا کیوں آتا ہے, جوڑ کا کیوں نہیں آتا؟ توڑ پھوڑ کا نہیں آتا, وہ اس لیے کہ توڑ پھوڑ ضروری ہوتی ہے. اور کس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو حکمران اس وقت موجود ہوتا ہے, چاہے ڈکٹیٹر ہو کوئی, وہ شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا الیکشن کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے. اس کو مجبور کیا جاتا ہے, ایسے حالات پیدا کرتا ہے. قوم توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتی. اور پھر آپ کو دوسری بات بتاؤ, یہ قوم نہیں توڑ پھوڑ کرتی, یہ ایجنسیز کے لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. وہ شامل ہو جاتے ہیں, وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ یہ موومنٹ کہیں یہاں بیٹھ جائے. ہمارے اگر میں آپ کی بات ہی مانوں جی, اگر میرا کوئی تجربہ نہیں ہے, میری سمجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ایجنسیز کا کیا رول رہا ہے. سر میں تو ایسے سارے کاموں سے سائیڈ پہ یار, 2 گلی پیچھے رہتا. اب میں یہی کہوں گا کہ اتنے عقل مند, اتنی اچھی باتیں, اور جب آپ قوم کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں, آپ سائیڈ میں کیوں ہیں؟ میں بتاتا ہوں. آج چلیے, آپ نے سوال کیا, چلو گے میرے ساتھ؟ نہیں چلو. تو پھر میں بتاتا ہوں. پھر یہی ہے کہ تماشا تو آپ دیکھیں گے کنارے پہ بیٹھ کے, ڈوبے ہم. مجھے جواب تو دینے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں اگر کوئی ایک شخص آئے اور وہ یہ کہے مجھے اقتدار نہیں چاہیے, اور میں صرف وہ کام جو اقتدار کی بات کروں گا میں پہلے ہی کرتا ہوں, تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ قوم اس کو
تا حکم ثانی تا حیات بے تاج بادشاہ بنا دے. جو میں نے مثال اس 10 برس کی دی تھی, اگر اس 10 برس میں جو بھی لوگ تھے جن کے پاس کوئی یہ شکایت نہیں تھی کہ جی ہمارے کو وہ فوج چھیڑ رہی تھی یا جو عام بلا وجہ کا بہانہ ہوتا ہے, اگر وہ یہ دیکھیے آج بھی میں آج لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں, آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ دیکھا لاہور کیسا کیا ہو گیا ہے, وہ چاہے خزانہ کھوکھلا ہو یا مجھے نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں لاہور دیکھا یہ کتنی ترقی ہو رہی, اور ایک پنجاب میں ایک فیلنگ آف پرائڈ ہے. اگر وہی پاکستان میں کوئی شخص میرا رول ماڈل وہ کہے کہ وہ اقتدار چھوڑو, اب آپ غلام مصطفیٰ خان نے کیا اقتدار کرنا سر, مطلب لائن میں لگتے ہیں لوگ کہ سر 1 گھنٹہ میں دے دیجیے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں چاہیے میں لیکن یہ لیڈ کرتا ہوں کہ آؤ ہم سدھر جائیں, میں تو سر بیتاج بادشاہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس پہ میں بحث کر نہیں سکتا, میں 100% متفق ہوں. تو اس کام میں ساتھ ہوں, لیکن تو جلسہ واک میں نہیں کر سکتا. یہی اس قوم کو چاہیے اور یہی قیادت کی نشانی ہے. یہ میں آپ کو کہہ دوں, میں اب قائد اعظم صاحب کو بالکل باہر رکھوں کیونکہ اس میں بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنی پڑے گی کہ کیا قائد اعظم صاحب اقتدار چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے, اس کو سب جاتا نہیں. قائد اعظم صاحب کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سمیت ایک ایسا شخص اس ملک میں نہیں آیا کہ جو اقتدار کے علاوہ کوئی اور زیادہ خواہش ہو. پہلی پرائورٹی اقتدار تھی. ذوالفقار علی بھٹو سے میری کئی دفعہ ڈسکشن ہوئے, بحث ہوئی, اور اس پہ کافی گرم جوشی سے بات. میں ان کو کہتا تھا کہ اقتدار سب کچھ نہیں ہے. اسے کہتا کہ بھائی مصطفیٰ اگر تم ایسے سمجھتے ہو تمہاری مرضی, آئی کانٹ لیو وداؤٹ پاور. I agree with you. تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ کہیں مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہیے. میں آپ شیخ رشید صاحب کوئی فون شون لگائیں, ان کو کہیں یار چھوڑے پارٹی وارٹی, ہم وہ بھی بڑے عوام میں اپنے علاقے میں مقبول ہیں. آپ کہیں کہ جی یہ چھوڑو, بہت کڑی سیاست, اس قسم کے آدمی قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں, they are not ordinary people, ان میں کوئی نہ کوئی ہے چیز, اور لوگوں میں ان کی سیاسی ایسپریشنز کچھ بھی, وہ تو نہ جانے کس کس کو ہم کہاں کہاں ایویلیوٹ. لیکن صرف ایک میں بات کروں جی, مجھے شیخ رشید صاحب سے ایک بہت بڑا گلہ ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور وہ پتہ ہے کیا ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو کا دوست تھا, ٹھیک, اور میرا آج سیاسی وجود صرف ذوالفقار علی بھٹو کی اللہ کی وجہ سے یا صرف ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے, میرا اور کوئی سیاسی وجود نہیں تھا. میں ایک عام گھر سے پیدا ہوا تھا. ہمارے اختلاف بھی ہوئے, میرے ساتھ جو کچھ ہوا, لیکن آج تک میں کہتا ہوں کہ میرے خدا مجھے مرتے وقت ایمان نہ دے کہ اگر میں ذوالفقار علی بھٹو کی کبھی بدتعریفی کروں اور یا ان کے خلاف ہوں اور اسٹیج پہ ان کے خلاف بات کروں. مجھے دکھ اس وقت ہوتا تھا کہ جب شیخ رشید اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مشرف کے ساتھ میاں نواز شریف کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ جو ایک نہیں کرے, اور وہی شیخ رشید جو میاں نواز شریف کے حق میں ایسے گاتے تھے, ایسے سہرے پڑھتے تھے کہ اس نے کہا کہ مجھے خدا موت دے دے کہ اگر میں ایسے لیڈر کو چھوڑ دوں. صرف یہ لیڈر کی یہ بات ہے کہ سیاسی اختلاف کر لو, لیکن اس حد تک نہ جاؤ کہ آپ کا اپنا کریکٹر خاتم ہو. اس پہ شہباز صاحب ہے کراچی. السلام علیکم شہباز صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعا چاہیے, فرمائیے. میرا کوشچن ایک یہ تھا کہ میں نے کافی بار یہ چیزیں سنی ہیں لوگوں کے منہ سے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو تھرسٹ ہوتی تھی پاور کی, وہ چاہتے تھے ہر اینگل سے پاور ان کے پاس آئے. تو آج یہ چانس ملا ہے مجھے کہ میں کل صاحب سے ایک کوشچن پوچھوں, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, لیکن اس حد تک ہونی چاہیے کہ الطاف حسین جیسے سیاستدانوں کو آپ اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. صاحب اس کوشچن کو بہتر. شہباز صاحب بہت شکریہ. یہ ہم اس بحث, یہ بہت سخت سیاسی اوپینین کی بات ہے, ہم اس پہ نہیں جائیں گے. سر آپ نے بجا فرمایا کہ شیخ رشید صاحب نے ایسے بیانات دیے, لیکن اتنی جو ہے, لیکن ایک بات, حالانکہ میں نے کہا نا بہت لوگ ہیں جن سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, اور ابھی بھی روز میں دیکھتا ہوں, آپ کا ہر انٹرویو جب موقع ملتا ہے میں دیکھتا ضرور ہوں, اور کچھ نہیں تو بات کرنے کا طریقہ مل جاتا ہے. شیخ رشید صاحب سے میں نے 3, 4, 5 دفعہ انٹرویو کیا, اور جب میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب دیکھیں آپ سے غلطی ہوئی, اور وہ ایک لمحہ رکے کہتے ہاں ہوئی, آئندہ نہیں کروں گا. یہ مجھے سیاستدان نہیں ملتا. یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ حالانکہ ہم آج ان کی بات نہیں کر رہے, لیکن بلا وجہ سائڈ میں ہم آئے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ میں اس لیڈ, کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ لیڈر ہے ہی نہیں, اور اب حالات بڑے تاریخ سے کر دیا, کیونکہ آخری ایک سوال میرا کہ کیا غلام مصطفیٰ خان
یہ کہے گا کہ بھائی میں کسی پارٹی سے تعلق ہوں, میں نے زندگی گزار لی, مجھے نہ اب اقتدار چاہیے نہ طاقت, ماشاءاللہ بہت ہے آپ کے پاس, اقتدار ہے, تو کیوں نہ ایک لیڈر آپ جیسا آئے وہ یہ کہے کہ سب ہٹ جاؤ, میں بس اب جو ہوں وہ دوبارہ سے شیر پاکستان بنوں آپ کی طرح, اور میں جس قوم کو صحیح راستے پہ کیریکٹر کے اوپر اسکولوں میں جا کے بچوں کی وہ ایک لیڈ, ایک رول ماڈل کی تلاش میں. میں یہ تو کر سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں, اور میرا ایمان بھی یہی کچھ ہے جو کچھ آپ کہتے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سب ہٹ جاؤ, میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ صحیح راستہ ہے اور سب مل کے کرتے ہیں. آپ کو میں دوسری بات, ایک رول ماڈل چاہیے نا, وہ ہو جائے گا, اس کے بعد خود بخود انسان نکل آتا ہے. ایک اور ضرورت ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور جو اس وقت نہیں کر رہے, اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے ہر باشعور شخص اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے کہ سب مل کے ایٹ لیسٹ فار 5 ایئرز اس قوم کو دوبارہ کھڑا کر دیں. اور جو آپ قوم کی بات کر رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, قوم نہ بہادر ہوتی ہے نہ بزدل ہوتی ہے, قوم نہ عقل مند ہوتی ہے اور نہ بے عقل ہوتی ہے, سب ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں. قوم کا آئینہ لیڈر ہوتا ہے, جو لیڈر بے ایمان, لیڈر بزدل تو ساری قوم بزدل. اگر لیڈر آپ کو مل جائے ایسا تو ساری قوم کھڑے ہوتے, اور اس کی میں بے شمار مثال دوں, ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں اس قوم کو دیکھو, قائد اعظم کے وقت دیکھو, امام خمینی کو دیکھو. جاتے جاتے بس ایک بات میں کہوں گا آپ کا شکریہ کرنے سے پہلے کہ آپ نے مجھے کہا کہ چلتے ہو ساتھ کے نہیں, اور سائڈ میں بیٹھ کے تماشا نہیں, آپ کے ساتھ اور سائڈ میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تو آؤ. تو سر میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ تو جو ہیں سو ہیں, تو پھر آپ بھی تماشا نہ دیکھیں اور آپ پھر وہ لیڈر نکل آئیں. میں ساری قوم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تماشا اب نہیں دیکھوں گا جب تک میری زندگی ہے, جو مجھ سے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ, میں نے آپ کا سفر کا پروگرام تھا وہ ڈسٹرب کیا, آج آپ نے وقت میرے لیے نکالا, میری خوش نصیبی. تھینک یو ویری مچ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ نہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا لیڈر آئے گا جو اس قوم کو سیاسی بحث سے نکال کے, توڑ پھوڑ سے نکال کے یہ کہے گا کہ پہلے ہم ایک اچھے باشندے, ایک اچھے شہری, ایک اچھے پاکستانی بن جائیں, پھر قیادت تو ہم میں سے کہیں نہ کہیں نکل ہی آئے گی. اس دعا کے ساتھ میں اجازت دیجیے.